السلام علیکم۔ جب جب بھی کسی بندے نے اسلام کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرتناک بنا دیا۔ یہ واقعہ شمالی نائجیریا کے ایک گاؤں کا ہے، اور اس علاقے کو وہاں کے کافی سارے اخبارات نے بھی شائع کیا ہے، اور اس کو مقامی ریڈیو اسٹیشنوں پر بھی نشر کیا گیا تھا۔ اس گاؤں کے اندر ایک شخص رہتا تھا۔ یہ پوری طرح سے عیسائی تھا، لیکن اس کا عیسائیت سے دل بھرنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ اس دین کو میں چھوڑ کر کوئی اور دین کو اپنا لوں۔ پھر یہ مختلف ریسرچز کرنے لگا تو اسے اسلام کی اخلاق، تربیت اور حسن سلوک کافی اچھا لگا۔ پھر اس نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور پوری طرح سے یہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ اسلامی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے لگا اور درس و تدریس دینے لگا۔ اس نے کافی عرصے تک اسلام کو اپنائے رکھا اور پوری طرح سے اپنی زندگی کو اسلامی طور طریقے سے گزارتا رہا۔ لمبے عرصے بعد اس نے پھر اسلام کو چھوڑ دیا اور اسلام کو چھوڑ کر اس نے مسیحیت کو اختیار کر لیا اور یہ پوری طرح سے مسیح بن گیا۔ اب اس کے اوپر پوری طرح سے مسیحیت کا غلبہ حاوی ہو گیا اور اس نے خطیب بن اسلام کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ ہر جگہ پر یہ جا کر اسلام کی نعوذ باللہ ترغیب کیا کرتا تھا اور یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگا۔ مسیحیت اس کے اوپر پوری طرح سے گھر کر چکی تھی اور یہ اپنی مذہب کے اندر اندھا ہو کر اسلام کی توہین پر اتر آیا۔ قرآن پاک کے بارے میں یہ زبان درازی کرنے لگا۔ اب یہ پوری طرح سے اسلام کا دشمن بن چکا تھا، اور دشمن بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ بھڑکاؤ اور لوگوں کو اکسانے والا۔ اس پر مسیحیت کا جذبہ سوار ہو چکا تھا اور یہ اپنے آپ کو کافی عروج کی بلندیوں پر پہنچا چکا تھا اور اس کے اوپر مغروریت پوری طرح سے حاوی ہو گئی۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگا۔ اب جو لوگ مسیح تھے وہ اپنے مذہب کو اونچائیوں کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے اس کو اپنی تقریبات میں بلا کر اس سے تقریریں وغیرہ کروایا کرتے تھے اور خود کو یہ دلی تسکین دیتے تھے۔ ایک بار اسے گرجا گھر کے اندر بلایا گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے تقریر کرنی تھی۔ اس محفل کے اندر کافی سارے لوگ اکٹھے تھے۔ اس کو اسٹیج کے اوپر بلایا گیا اور یہ خطیب بن کر اسٹیج کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا پرانا رویہ اپناتے ہوئے اسلام اور قرآن مجید کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی اور اسلام کے اوپر کافی سارے نکتے چینیاں کرتا رہا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ مسیح بیٹھے ہوئے تھے یہ اس کی باتیں سنتے رہے۔ یہ پوری طرح سے اسلام دشمنی پر اترا ہوا تھا اور کافی باتیں سنائے جا رہا تھا۔ یہ اسی تقریب کے اندر جذبات میں آ کر کہنے لگا کہ اگر قرآن پاک کو نازل کرنے والا سچا ہے اور اسلام ایک مکمل دین ہے تو میں اس رب سے کہتا ہوں کہ میں اس تقریب کے ختم ہونے کے بعد صحیح سلامت گھر نہ پہنچ پاؤں اور میں اس دنیا سے چل بسوں۔ پھر آپ لوگ مان لیجئے گا کہ اسلام ایک مکمل اور سچا دین ہے۔ اس تقریب کے اندر یہ اسلام کے اوپر زہر اگلتا رہا۔ آخر کار تقریب ختم ہونے کے بعد یہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب رب تعالیٰ کو اس کی یہ بات ناخوشگوار گزری، کیونکہ جس نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور وہ اپنی کتاب کی حفاظت کرنے والا ہے، اس بندے نے رب ذوالجلال کو پکارا اور پکار کر کہا کہ وہ سچا ہے تو مجھے گھر تک صحیح سلامت نہ پہنچانے پائے۔ پھر رب تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہوا ہے اور وہ بلا شک اپنی کتاب کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ اپنے راستے سے گزر رہا تھا تو اس کے راستے میں ایک نالہ آتا تھا۔ یہ اس کو پار کرنے لگا تو یہ اس نالے کے اندر گر کر مر گیا۔ اس کے قریبی رشتہ داروں کو اس کی موت کا پتہ چلا تو وہ اس کو اسپتال لے آئے کہ کیا پتہ اس کی زندگی بچ جائے، پر یہ تو پہلے سے ہی دنیا سے جلا جا چکا تھا۔ یہاں پر آ کر انہوں نے اسپتال کے اندر اس کا معائنہ کرایا۔ ڈاکٹروں نے اچھی طرح سے تسلی کر کے بتایا کہ یہ بندہ مر چکا ہے۔ اس بندے کو جو بچانے کی کوشش کر رہا تھا دوسرے دن وہ بھی نہیں بچ پایا اور وہ بھی اس دنیا سے مر کر چل بسا۔ جیسے ہی یہ خبر وہاں پر جو گرجا گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان تک پہنچی کہ تقریر کرنے والا مر چکا ہے اور اس نے اپنی تقریر میں کافی توہین انگیز باتیں کی تھیں اور اللہ کو پکار کر کہا تھا کہ وہ سچا ہے تو مجھے گھر تک نہ پہنچنے دے، تو لوگ سمجھ گئے کہ اسلام سچا دین ہے اور پورے گاؤں کے اندر یہ خبر پہنچ گئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ جھوٹا تھا اور اسلام ایک سچا اور باضابطہ دین ہے۔ پورے کے پورے نائجیریا کے 4 گاؤں نے اسلام کے اندر داخل ہو کر دل و جان سے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ ایک بندہ امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ یہاں پر جا کر لوگوں کے ساتھ کافی گل مل گیا۔ یہ اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں مقیم تھا۔ اس کی کافی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں اور اس کی تعلیم بھی جاری تھی۔ اس نے ایک دن سوچا کہ میں ان سب گوروں کو اکٹھا کر کے دعوت دیتا ہوں۔ پھر اس نے کافی لوگوں کو اپنے پاس دعوت پر بلایا۔ دعوت والا دن بھی آ گیا اور سارے لوگ اس کے پاس مدعو ہو کر آ گئے۔ اس نے ایشین کھانے پکائے ہوئے تھے اور سارے لوگ اس کھانوں کی لذت دیکھ کر گم ہو گئے اور اس بندے سے ایشین کھانوں کی تعریفیں کرنے لگے۔
کہ ایسے لذیذ اور چٹپٹے کھانے ہم نے پہلے نہیں کھائے تھے، یہ کافی اچھے اور عمدہ قسم کے پکے ہوئے تھے۔ اب ان سب لوگوں کے ساتھ ایک عورت ہینڈ لائبریرین بھی موجود تھی، یہ بھی اس کھانوں کی لذت میں کافی گم ہو گئی اور خوش ہو کر کہنے لگی کہ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں لائبریری کی ہیڈ تھی تو ہماری لائبریری کے اندر اچانک آگ لگ گئی اور اتنی زیادہ پھیلنے لگی کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ یہ جو گورے لوگ ہوتے ہیں ان کو کتابوں سے کافی بڑا لگاؤ ہوتا ہے اور یہ کتابوں کے اندر کھوئے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہنے لگی کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ جتنا زیادہ ہو سکے کتابوں کو باہر نکالنے کی کوشش کروں۔ اب آگ کافی بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے لائبریری کے اندر جا کر کتابوں کو باہر نکالنے کا سوچا۔ ایک شوکیس تھی، اس نے اس میں سے ایک کتاب کو نکالا، پر اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنے اندھیرے کے اندر کون سی کتاب اس کے ہاتھ میں لگی ہے۔ یہ کہتی ہے میں اس کتاب کو باہر نکال کر آئی تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے اندر قرآن پاک موجود تھا۔ سبحان اللہ، وہاں پر اور بھی کافی سارے امریکن موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اتنی آگ کے اندر جا کر تم صرف ایک ہی کتاب اپنے ساتھ لے کر آئی ہو۔ یقیناً یہ کتاب پاک اور بابرکت ہے۔ پھر جب فائر بریگیڈیئر آ گیا اور آ کر اس نے آگ بجھائی تو یہ پوری کی پوری عمارت جل چکی تھی۔ اس نے کہا کہ پھر کچھ عرصے بعد لائبریری کی نئی عمارت کو بنایا گیا اور اس کے اندر ہم نے ایک شوکیس بنائی اور اس کے اندر معجزاتی طور پر قرآن پاک کے اس نسخے کو اس کے اندر رکھ دیا، اور شوکیس کے اوپر یہ تحریر بھی موجود ہے کہ لائبریری کے اندر جتنی بھی آگ لگی تھی اس کے اندر ساری کتابیں جل کر راکھ ہو گئیں، پر یہ جو ایک کتاب باقی رہی وہ انہی کتابوں میں سے بس یہی ایک بابرکت کتاب ہے جو کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں گفٹ دیا گیا ہے۔ بے شک یہ وہ رب ہے جو ہم سب کا رب ہے اور اس کی یہ بابرکت کتاب ہے، اور یہ کتاب ساری کتابوں پر افضل ہے اور ہمارے رب کا کلام بابرکت ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں بھلائی پا جائیں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے واقعات دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں جہاں پر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا، کیونکہ ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اسی کا ہے۔